खुदावंद यीशु मसीह जो कि जान देने तक बाप का फरमाबरदार रहा, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। तो इन दिनों में एक खबर जो पूरे दुनिया के सोशल मीडिया पर छाई है, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी जो काबीना है, जो अहम तरीन ओहदेदार हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में, वो एक डिनर था, उसमें शरीक थे। और वहाँ पर एक शख्स आता है और उसकी कोशिश है कि वो डोनाल्ड ट्रंप और दीगर जो लोग हैं उनको कत्ल कर डाले। लेकिन पहली दो अटेम्प्ट्स की तरह जो डोनाल्ड ट्रंप पर की गई थी, ये वाली कोशिश भी नाकाम होती है। तो जिस शख्स ने डोनाल्ड ट्रंप पर हमला किया है, इसका नाम कोल एलन है और इसका ताल्लुक अमेरिका की ही एक रियासत है, कैलिफोर्निया, वहां से है। और ये समझे कि ये अमेरिका के एक कोने से दूसरे कोने तक गया सिर्फ इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी जो काबीना है उस पर हमला कर सके। तो इसके पीछे जो मुहर्रकात क्या थे और किस तरह से हम इसे बाइबल मुकद्दस की निगाह से देख सकते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो इसके लिए जो पहली चीज है वो कॉन्टेक्स्ट है कि ये शख्स था कौन। तो जैसे मैंने कहा कि इसका नाम कोल एलन है और ये कैलिफोर्निया का रहने वाला है। इसके अलावा इसकी जो कुछ डिटेल्स सामने आई हैं उसके मुताबिक पेशे के लिहाज से बाय प्रोफेशन ये एक टीचर है और ये एक समझा जाता था कि बहुत ही अच्छा टीचर है, क्योंकि तकरीबन 2 साल पहले इसे बेहतरीन उस्ताद होने का जो एक अवार्ड भी दिया गया। इसी तरह से अगर आप इसका तालीमी कैरियर देखें तो उसमें भी हम देखते हैं कि ये बहुत ही ब्रिलियंट था। इसने ना सिर्फ कंप्यूटर साइंसेस में मास्टर्स कर रखा था, बल्कि ये मैकेनिकल इंजीनियर भी था। और ये कोई आम मैकेनिकल इंजीनियर या फिर आम कोई जो कंप्यूटर साइंस के माहिर होते हैं वो नहीं था, बल्कि इसने एक व्हीलचेयर भी इजाद कर रखी थी जो एक नए तरीके से काम करती थी। इसी तरह से ये इसने खुद से ही अपना एक कंप्यूटर गेम भी बना रहा था और उसको सेल करता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बाय प्रोफेशन भी और इसी तरह से अपने तालीमी लिहाज से भी बड़ा ही ज़रखेज़ ज़हन रखने वाला ये शख्स था। और अगर हम इसके ख़ानदान की बात करें तो इसके वालिद जो है वो स्याह फाम है, इसकी वालदा जो है वो सफ़ेद फाम है, यानी कि इसकी अपनी नस्ल जो है वो उसको आप मिक्स्ड कह सकते हैं। और जिस तरह की मालूमात अभी सामने आई हैं, बल्कि वो ईमेल जो इसने खुद अपने अजीज़ों को लिखी, उससे पता चलता है कि इसके घर वाले, आसपास के लोग, इसके दोस्त अहबाब, इवन इसके जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसे प्यार करते थे, बड़ी इज्जत की निगाह से देखते थे। तो अब हमारे लिए सवाल पैदा होता है कि अगर इसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ही था तो फिर क्यों ये इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो गया, या क्यों इसने इतना बड़ा कदम उठाया जिससे वाज़ेह तौर पर इसे पता था कि मेरी जान चली जाएगी। तो उसका जवाब ये खुद ही देता है, यानी कि इससे पहले कि ये इस वाले कदम को उठाता, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और उसकी काबीना पर हमले के लिए उस होटल में पहुंचा जहां पर वो मौजूद थे, तो इसने एक ईमेल लिखी। और वो ईमेल इसने अपने जितने अजीज़ व अकारब थे, ये जैसे कि इसके माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, इसके स्टूडेंट्स हैं, इसके कोलीग्स हैं, दीगर जितने प्यार करने वाले लोग हैं, उन सभी के नाम इसने ये ईमेल लिखी। और इसमें इसने डिटेल्स बताई कि वो ये कर क्यों रहा है। तो पहली चीज़ तो ये सबसे अपोलोजाइज करता है, सभी से माफ़ी मांगता है कि जब मैं ये कदम उठाऊंगा तो आप लोगों को काफ़ी मायूसी होगी। और उसके बाद फिर ये कुछ ऑब्जेक्शंस जो कि लोग उठा सकते हैं, जो इसके ख्याल में था कि जब मैं ये काम करूंगा तो लोग मुझ पर एतराज़ात उठाएंगे, तो ये उनका बयान करता है और फिर उनका जवाब भी खुद ही देता है। और अगरचे कि ये काफ़ी सारे हैं, लेकिन हमारे मौजू के लिहाज से 2 इसके जो ऑब्जेक्शंस हैं जो कि ये खुद ही उठाता है, जिसका मानना था कि जब मैं ये हमला करूंगा और उसके बाद शायद पकड़ा जाऊं या मारा जाऊं तो लोग मेरे बारे में बातें करेंगे, तो वो कहता है उसका जवाब मैं पहले से ही देना चाहता हूं। तो इस सिलसिले में पहली बात तो वो कहता है कि लोग शायद बाद में एतराज़ उठाएंगे कि जब बाइबल मुकद्दस कहती है कि अगर कोई तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे तो बायां गाल भी उसकी तरफ फेर दे, तो इसका जवाब देते हुए ये कहता है कि ये वाली बात, यानी कि अपना दूसरा गाल जो है वो पेश कर देना, उस वक्त जो है लागू होती है कि जब आप खुद से मजलूम हो, आप पर जुल्म किया गया हो। लेकिन मैं तो ऐसा शख्स नहीं हूँ कि जिसके साथ डिटेंशन कैंप पे ज्यादती की गई हो, ना ही मैं कोई ऐसा मछेरा हूँ, माहीगीर हूँ कि जिसको बगैर ट्रायल के, बगैर किसी अदालती कार्रवाई के कत्ल कर दिया गया हो, ना ही मैं कोई ऐसा स्कूल का बच्चा हूँ जिसको गोलियों में भून दिया गया हो, या ऐसा कोई बच्चा जो कि भूख से मर गया हो, और ना ही कोई ऐसी नौजवान लड़की हूँ
کہ جس کو اس ایڈمنسٹریشن میں موجود جو کرمنلز ہیں انہوں نے زیادتی کا نشانہ بنایا ہو. تو پہلے تو اس ٹویٹ کو سمجھ لیجئے کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. تو اس کا اشارہ ڈونلڈ ٹرمپ کی وہ تمام پالیسیز جو ہیں ان کی طرف ہیں. جیسے کہ وہ لوگ جو کہ ڈرگز لے کر آتے ہیں تو وہ کشتیوں میں جب آتے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس نے حکم دے رکھا ہے کہ ایسی کشتیاں جس میں ڈرگز ہوں تو آپ ان کو اب جو ہے وہیں پر آپ ختم کر دیں, چاہے اس کے ساتھ لوگ بھی مرتے ہیں. ڈیٹینشن کیمپ وہ لوگ جو کہ آتے ہیں دوسرے ملکوں سے بغیر کسی قانونی کارروائی کے, یعنی کہ غیر قانونی طور پر آتے ہیں, ان کو جب ان کے ملکوں میں بھیجا جاتا ہے تو جب اس دوران میں بچوں کو جو ہے وہاں پر انہوں نے کیمپس بنا رہے ہوتے ہیں جن کو ڈیٹینشن کیمپ کہتے ہیں, اس میں رکھا جاتا ہے. اور اسی طرح سے یہ اسکول شوٹنگز کی بات کر رہا ہے اور پھر مختلف جو ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز ہے اس کے نتیجے میں اس کے خیال میں جو مختلف واقعات ہوتے ہیں تو ان سب کے سامنے کہتا ہے کہ میرے ساتھ ان میں سے کوئی بھی زیادتی نہیں ہوئی ہے, اور اگر میرے ساتھ ہوئی ہوتی تو پھر تمہیں انہیں معاف کر دیتا, لیکن چونکہ یہ دوسروں کے ساتھ ہوئی ہے تو اس لیے یہ جو بائبل کا اصول ہے کہ جب کوئی تیرے دہنے گال پر تمانچہ مارے تو بایاں بھی اس کی طرف پھیر دے, تو یہ مجھ پر لاگو نہیں ہوتا ہے. یعنی کہ جب میں ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کی ایڈمنسٹریشن کو قتل کروں گا تو یہ والا بائبل کا اصول مجھ پر لاگو نہیں ہوگا. اب اس کی یہ تشریح بھی بہت ہی مضحکہ خیز ہے, اور جو اس نے اطلاق کیا وہ اس سے بھی زیادہ مضحکہ خیز ہے, چونکہ ایک ہی آیت کو ہم ہر جگہ پر اس کا اطلاق نہیں کر سکتے ہیں. مختلف صورتحال کے لیے خدا نے مختلف ہمیں اصول قاعدے دیے ہیں, اور بائبل مقدس اس بارے میں واضح ہے کہ اگر کوئی حکومت غلط کر رہی ہے تو اس کا طریقہ کسی شخص کا مسلح جدوجہد کرنا نہیں ہے. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی حکومت غلط کر رہی ہے تو کوئی شخص اٹھے کہ میں اب یہ سارا کچھ خود ہی ٹھیک کر لوں گا. بائبل مقدس ایسا ہرگز نہیں کہتی ہے. اور پھر امریکہ جیسے ملک میں تو ایسا سوچنا بھی فضول ہے, چونکہ وہاں پر جو انتخابات کا ایک نظام موجود ہے اور پھر چند مہینوں میں ہی دراصل وہاں پر انتخابات ہونے والے ہیں, اور اگر ٹرمپ کی پالیسیز ٹھیک نہیں ہے, اگر لوگ اس سے متفق نہیں ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کی جو پاور ہے اگلے چند ماہ میں بہت کم ہو جائے گی, اور 2 سال کے بعد ویسے ہی اس کی حکومت ختم ہو جائے گی. تو اس طرح سے چیزوں کو ہاتھ میں لینا اور بائبل کی کسی ایک آیت کو لے کر اس کے مطابق کہنا کہ یہ مجھ پر اطلاق نہیں ہوتی ہے, لیکن باقی بہت سارے لاگو ہوتے ہیں قوانین, لیکن یہ شخص اس بات کو نہیں سمجھتا ہے. اسی طرح سے پھر ایک اور یہ کہتا ہے کہ مجھ پر اعتراض کیا جا سکتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ بائبل کہتی ہے کہ جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو اور جو خداوند کا ہے وہ خدا کو دو. تو اس سے اس کی مراد یہ ہے کہ بائبل ہمیں اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہنے کا کہتی ہے, تو اس والے بائبلی اصول کا انکار کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ جو امریکہ ہے یہاں پر قانون کی حکمرانی ہے, نہ کہ ایک شخصیت کو بہت سارے لوگوں کی. اور جب جو حکومتی نمائندے ہیں اور جو ججز ہیں یہ قانون پر عمل نہیں کرتے ہیں تو پھر کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ان کے جو غیر قانونی احکامات ہیں ان کی پیروی کرے. اب پھر سے اس کی یہ تشریح بہت مضحکہ خیز ہے, اس کا اطلاق بڑا مضحکہ خیز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یسوع مسیح نے یہ الفاظ کہے تو اس وقت سلطنت روما دنیا کے بڑے حصے پر, جن میں اسرائیل بھی شامل تھا, وہاں پر وہ حکمرانی کر رہی تھی. لیکن اس کے باوجود بائبل مقدس نہیں کہتی ہے کہ آپ نے ہتھیار اٹھا لینے ہیں. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شخص جس کا نام کول ایلن ہے, اس کی جو سوچ ہے وہ بہت ہی بگڑی ہوئی ہے. بائبل مقدس سے یہ واقف ہے اور اس کی فیملی بھی دعا گو ہے, خدا پرست ہے, اور یہ چرچ جاتا رہا ہے جو واضح طور پر نظر آ رہا ہے. لیکن یہ بائبل مقدس کے تابع ہونے کی بجائے چاہتا ہے کہ بائبل مقدس اس کے تابع ہو, بجائے اس کے کہ اس کی سوچ بائبلی ہو. یہ اپنی سوچ کو بائبل کے مطابق ڈھالے, یہ چاہتا ہے کہ بائبل اس کی سوچ کے مطابق ڈھل جائے. لیکن اب مزید سوال ہمارے لیے پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ شخص بائبل مقدس کو جانتا تھا, چرچ جانے والا تھا, تو پھر کس طرح سے ہو گیا کہ اس طرح کا احمقانہ اور اتنا خطرناک قدم اٹھائے, اتنا بڑا غیر قانونی قدم اٹھائے. تو اس کی بھی تھوڑی تفصیل ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ یہ اس ایڈمنسٹریشن کے خلاف ہے, بلکہ اس سے نفرت کرتا ہے. اس کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے, جو کچھ الفاظ اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں بولے ہیں, جو اس میں لکھے ہیں, اور اس کے جو فائنینشیل ریکارڈز ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے جو کاملا ہیرس ہیں جو کہ الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ کی مخالف تھی ان کو ڈونیشن بھی دی. تو لگتا ایسا ہے کہ جو کچھ جو مخالف پولیٹیکل پارٹی تھی, یعنی کہ جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے,
اس کا یہ جو بیانیہ ہے اس میں یہ اتنا زیادہ ڈھل گیا کہ بجائے اس کے کہ یہ بائبل مقدس کو پریفرنس دیتا، یہ انہی کے بیانیے کے ساتھ چلنے لگا۔ اب یہ دوسرا اہم نقطہ ہے جو میرے عزیزوں میں نے اور آپ نے سمجھنا ہے کہ اگرچہ ہم بائبل مقدس سے واقف ہوں، لیکن اگر ہمارا زیادہ وقت کسی ایسی چیز کے ساتھ گزرتا ہے، بائبل مقدس کو صرف ہم رینڈملی پڑھتے ہیں، کبھی کبھار ہی ہم پڑھتے ہیں، اور ہم سارا اثر جو ہے وہ دوسرے جو سورسز ہیں ان سے لے رہے ہوتے ہیں، تو اس کا اینڈ ریزلٹ یہ ہوگا کہ ہماری سوچ جو ہے وہ بیلنس نہیں رہے گی، ہماری سوچ بائبلی نہیں رہے گی، بلکہ پھر ہم بائبل کو جانتے بوجھتے ایسا کریں گے کہ تروڑ مروڑ کر پیش کریں گے تاکہ جو ہماری سوچیں ہیں اس کے مطابق ہم چل سکیں۔ اور جیسا میں نے کہا کہ جب بھی ہم ایسا کرتے ہیں تو اس کے خوفناک نتائج سامنے آتے ہیں، اور یہی سبب ہے کہ میری ہر ویڈیو کے اینڈ پہ میں یہ الفاظ بولتا ہوں، تھنک بیبلیکلی، لیو پرپسفلی۔ تو اس کا سبب یہی ہے کہ میرا ماننا ہے کہ ایک بامقصد زندگی، بابرکت زندگی گزاری جا سکتی ہے جب ہم بائبلی سوچ اپنائیں۔ اسی کے لیے ہر روز آپ کے لیے ویڈیوز بنائی جاتی ہیں تاکہ زندگی کے مختلف معاملات جو ہیں ان کو آپ بائبلی نقطہ نگاہ سے دیکھیں، اور جب آپ ایسا کریں گے تو میرا ایمان ہے ہماری ایک بیلنسڈ ہمارا ویو ہوگا، اور یہ وہ ہوگا جو ہمیں بابرکت بنائے گا۔ تو میری دعا ہے خدا ہمیں بھی ایسا کرنے کا فضل عطا کرے۔ تھنک بیبلیکلی، لیو پرپسفلی، ہیو اے ویری گڈ ڈے۔